ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، انسان جب مصیبت، مشکلات، آفات اور بلیات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے نکلنے کے کوئی راستے اور ٹھہرنے کے کوئی راستے اسے نظر نہیں آتے، جب اس طرح انسان پھنس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی اس کو نکال سکتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ نہ چاہے تو پھر وہ انسان باہر نہیں آ سکتا. وہ قوم جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے دنیا والوں پر ان کو فضیلت عطا کی ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے دنیا والوں پر ان کو فضیلت عطا کی. کون؟ یہ کون سی قوم ہے؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بڑا یہودا جس سے نسل چلی، اسی کو جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ان کا لقب بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے اور ان کے بڑے بیٹے سے یہودیت چلی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا والے پر فضیلت دی تھی،
حضرت یوسف علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب کے بیٹے، یوسف نبی، یعقوب نبی، اسحاق نبی، ابراہیم نبی علیہ السلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، 4 نسل جن کی نبی ہے۔ میرے بھائیوں، فرماتے ہیں کہ جن کا ایک نسل اگر نیک ہے اور اعمال صالحہ والا ہے تو اللہ ان کی 7 نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایک بدتمیزی پہ اترا ہوا ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، وہ حرام کھانے والا ہے، وہ سود کے کاروبار والا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں خود پریشان اور برباد ہو رہا ہوں، بلکہ وہ آنے والی اپنی 7 نسل کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، فرماتے ہم نے جہاں والوں پر فضیلت دی، لیکن کیا ہوا؟ اعمال بگڑے، اخلاق بگڑے، کیریکٹر بگڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوٹی، غیر اللہ کی محبت بیٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلامیت کا توق پہنا دیا اور یہ غلام بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سروں کے اوپر جو ہے ولید، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو تھا ریان، یہ اس کا دادا ولید بن مصعب بن ریان، یہ مسلط ہو گیا، جس کو میں اور آپ فرعون کہتے ہیں۔ یہ مسلط ہوا، اس نے ایک قول کے مطابق 12,000 اور ایک قول کے مطابق 70,000 بچے پیدا ہونے کے بعد قتل کیے، اور 90,000 بچے ماں کے پیٹ میں حمل گروا دیے۔ انسان کو جب کرسی کی ہوس آتی ہے، انسان کو جب اس گدی کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو پھر کسی کے مرنے کا بھی خوف نہیں کرتا، مرے تو مرے، میری کرسی رہے۔ یہ ایسا شخص تھا، روزانہ ایک اونٹ کا بچہ کھا جاتا تھا فرعون، 40 دن میں ایک دن سے بھی ٹوائلٹ میں جاتا تھا۔ اللہ نے مسلط کر دیا ان کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کوئی راستے دکھ نہیں رہے تھے چھٹکارے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان کی تربیت کی، بنی اسرائیل کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بندوں کو جوڑنا شروع کیا، تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹکارا دیا کہ ان کو دریا پار لگایا اور فرعون کو ڈبو دیا۔ انسان جب پھنستا ہے تو اللہ ہی نکال سکتا ہے، لیکن پھر یہ جب پار ہو گئے، موسیٰ اور ہارون کا وادی طی میں انتقال ہو گیا، اس دنیا سے وہ پردہ فرما گئے، تو پھر یہ قوم بغاوت پر اتری، پھر وہی حالات ان کے بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی ان لوگوں کے لیے حضرت دانیال کو بھیجا، حضرت دانیال نے بہت سمجھایا، لیکن یہ قوم نہ سمجھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دخت نصر کو ان کے اوپر جو ہے مسلط کیا، اور دخت نصر نے 1-2 نہیں 70,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا، اور 70,000 بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنا دیا۔ یہ قوم جب بھی اللہ کو بھولی ہے، جب بھی اوپر والے علم کو انہوں نے چھوڑا ہے، یاد رکھیے نبی جو دنیا میں آتے ہیں وہ صرف نماز سکھانے نہیں آتے، صرف روزہ سکھانے نہیں آتے، حج بتانے نہیں آتے۔ جہاں نبی دنیا کی جو ہے آخرت کی بہبودی اور فلاح اور آخرت کی جو ہے اس کو کامیابی سکھانے آتا ہے، وہاں نبی دنیا کے مسائل سے چھٹکارا دینا بھی سکھاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا
استاد بنا کر بھیجا گیا. ایک اور دوسرا فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، علم کے ساتھ ساتھ میں اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں. یہ قوم جب بھی گئی ہے، مری ہے، پٹی ہے تو وہی وجہ ہے جہالت اور بد اخلاقی. جہالت اور بد اخلاقی. قوم میں جب بھی جہالت پیدا ہوگی اور بد اخلاقی پیدا ہوگی تو یہ قوم پٹے گی. اب ہم دیکھیں اس وقت ہمارے اخلاق کا کیا عالم ہے اور ہمارے علم کا کیا عالم ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ سنگکاری کو؟ کاشتکاری کو؟ نہیں. کپڑا بننے کو؟ نہیں. یہ تو ایک ہنر ہے، اس کو سیکھنا نہیں پڑتا. پیٹ بھرنے کے لیے سیکھ لینا یہ ہنر ہے، علم نہیں ہے. ہر مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانا چگنا جانتا ہے، اس کو کوئی نہیں سکھاتا. پرندہ خود جانتا ہے کہ مجھے کون سا دانا کھانا ہے اور کون نہیں کھانا ہے، اس کو پتا ہے. آپ کو اگر ڈاکٹری نہیں، بندر کو بھی معلوم ہے کہ میں کیا کھاؤں گا تو مجھے زہر اثر نہیں کرے گا اور کیا نہیں کھاؤں گا تو مجھے نقصان ہوگا، اسے پتا ہے. یہ تو دنیا کے لیے جو ہے اسباب ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے. علم وہ ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے. علم وہ ہے جو جہنم کے راستے سے روک کر جنت تک انسان کو پہنچاتا ہے، وہ علم ہے. تو نبی علم بھی لے کر آئے اور نبی اخلاق کو بھی لے کر آئے. اس لیے بھائی دانیال علیہ السلام کو انہوں نے کہنا نہیں مانا، وہ قوم پٹی. یہی حال جب میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. دنیا کے حالات آپ دیکھو کیا بن چکا ہے. دنیا کے اندر بد اخلاقی، بد کرداری، کیریکٹر کا گھٹیا پن، اس کو دیکھو. زنا عام ہے، شراب عام ہے، لڑائی جھگڑے عام ہے، ایک دوسرے کو ستانا عام ہے. آپ دیکھو پڑوسیوں کے حقوق کو دبانا ان کے گھٹی میں پڑا ہوا ہے. حتیٰ کہ اتنی بے حیائی ان کے اندر پھیلی ہوئی تھی. زنا، وہ نکاح کے نام پر بھی زنا کرتے تھے، شادیوں کے نام پہ زنا تھا. اگر شوہر کالا ہے تو وہ عورت کسی گورے مرد کے پاس گورے بچے کے طلب کے لیے جو ہے وہ جانے کو فخر سمجھتی تھی. اس کا شوہر عیب نہیں سمجھتا تھا، وہ سوچتا تھا میرا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، اسے بھی اس پر کسی قسم کا جو ہے عیب محسوس نہیں ہوتا تھا. ایسے عالم میں جب بچی پیدا ہوتی باپ اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دیتا تھا. حتیٰ کہ اگر باپ کے 4 بیٹے ہیں اور کھلانے کی طاقت 2 کی رکھتا ہے تو بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے. صرف بیٹیوں کو نہیں، بیٹوں کو بھی کرتے تھے، اس ڈر سے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے. میرے بھائیوں یہ عالم تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. روزی روٹی کی تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان بچوں کو بھی کھلا دے اور تمہیں بھی کھلا دے. ان قتلہم کان خطأ کبیرا، ان بچوں کا قتل کرنا بہت بڑا جرم عظیم ہے. ایسے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. حالات اس طرح سے بد سے بدتر بن چکے تھے. میرے بھائی کیسے لوگ لڑائی ہوتی تو نصیحت کرتا مرتے وقت بوڑھا آدمی کہ دیکھو فلاں قبیلے سے ہم نے جھگڑے ہیں، تم ان کے ساتھ جھگڑتے رہنا ورنہ ہماری ناک کا مسئلہ ہے. اسی بیچ میں اتر کر عراق سے وہ سوئے قوم آیا. ہیرا پہاڑی کے اوپر سے جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے.
نبی فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا جان نکل جا رہے. اللہ کے رسول فرماتے تھے ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. جبرائیل بار بار بول رہے ہیں. چوتھی مرتبہ نبی کی زبان سے جملہ نکلا اقرا بسم ربک. جس پڑھائی میں رب کا تذکرہ ہے وہ علم ہے، اور جس میں رب کا تذکرہ نہیں ہے وہ معلومات تو ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، سب سے پہلے رب بولنا سکھائے. اقرا بسم ربک. اس لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ رب سے رابطہ مضبوط کریں. آپ جو ہے رب سے رابطہ نہیں ہے، اس لیے میں اور آپ پریشان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اوپر سے آ کر جو ہے بیان دیا تو کیسا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سودہانی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سودہانی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی بیان دیا ہے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے دل جو ہے میرے بھائی وہ لرز گئے. جو اپنے تھے وہ صدیق اکبر کہلائے، اور جس کے گھٹی میں جو ہے وہ بغاوت بیٹھی ہوئی تھی وہ کفار مکہ کہلائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ محنت ایسی کی، صحابہ کی ذات پر ایسی محنت کی. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. 13 سال نبی کی محنت جو ہے، مکی زندگی جو ہے 10 سال کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایمان پر گزار دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ 3 دن 40 دن 4 مہینے لگائے ہمارا ایمان بن گیا. 40 دن میں بن گیا، 4 مہینے میں ایمان بن گیا. اور وہاں نبی محنت کر رہے ہیں، 10 سال مکہ میں محنت ہو رہی ہے صرف اللہ کے ساتھ جوڑنے کی. میرے بھائیوں، ہر کوئی اپنے سینے پر محنت کرے، اور اتنا محنت کرے سینے پر کہ سینے کا کینہ دور ہو جائے. نماز ہے لیکن کینہ گیا نہیں، نماز ہے لیکن حسد گیا نہیں، نماز ہے لیکن غیبت اندر سے نکلا نہیں، نماز ہے لیکن عداوت دشمنی اندر سے باہر نہیں. مسجد میں آئے ہیں، بیان سنا ہے، بڑا واہ واہ، باہر جاتے کے ساتھ برائی شروع ہو جاتی ہے. میرے اور آپ کا عالم یہ بنا ہوا ہے. اس لیے بھائی یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ابھی ایمان اندر بیٹھا نہیں ہے. اسے یہ بولتا تو ہے اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ دیکھتا ہے، یہ بول ہے، وہ اندر اترا نہیں ہے. اس لیے فرمایا ایمان نام ہے زبان سے بولنے کا اور دل سے ماننے کا. میرے بھائی، جب سے اس کا یقین ہے کہ آگ میں جانے سے جل جائیں گے، ایسے یقین ہونا چاہیے کہ رسول کے طریقے کو چھوڑیں گے تو مر جائیں گے. اس کو کہا جائے گا ایمان. لیکن میرا اور آپ کا معاملہ عجیب ہے. شادی ہوئی، رشتہ طے ہو رہا ہے، بڑے ابا کو بلاؤ، تایا کو بلاؤ، پھوپھے کو بلاؤ، چھوٹے ماما کو بلاؤ، بڑا ماما اللہ کا پیارا ہو گیا تو اس کے بیٹے کو بلاؤ. ناراض کوئی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس مجمع میں بیٹھ کر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ نبی اور اللہ کا احکام نہیں ٹوٹنا چاہیے. سب کو فکر ہے تو بندے کے رضا کی، اللہ کی رضا کی پورے مجمع میں کوئی فکر کر رہا نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں، یہ محنت کی سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندے کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے، یہ بندہ خالق کا ہو جائے، یہ مخلوق کی عبادت سے دور ہو کر اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرے. 13 مکی زندگی میں 10 سال محنت کی. میرے بھائی، جب مدینہ پہنچے ہیں وہاں کے بھی حالات بڑے عجیب ہیں، عجیب حالات ہیں.
آپ کے یہاں پہ شادی سمو لگن 13 فروری کو، کل آپ کے یہاں آخری تاریخ فارم بھرنے کا. یہ شادی پہلے بھی ہوتی تھی، اس لیے حضرت حوا اور آدم کی بھی شادی ہوئی جنت میں. مہر دینا تھا. آدم کسی چیز کے مالک نہیں تھے. فرمایا میرے نبی محمد مصطفیٰ پر درود پڑھ لو، آدم یہی مہر ہے آپ کے لیے. جمعہ کا دن ہے، آپ درود شریف کا ورد کرو کثرت سے. 10 رحمت ملے گی، 10 مرتبہ بلند ہوگا، 10 گناہ آپ کے مٹیں گے. لیکن پڑھیں گے تب، سنیں گے تو نہیں کہ ہو گیا. مولانا صاحب نے بولا 25 ہو رہے ہیں. واپی کی سرزمین کا یہ حال 1 سال پہلے بھی میں یہ جملہ آپ کو بول کر گیا تھا. واپی میں پڑھے لکھے لوگ، دیندار طبقہ، آپ کا واپی، سورت اور احمد آباد گجرات میں تذکرہ ہو گجرات کا، تو واپی کا تذکرہ نہ ہوئے ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے واپی کی سخاوت دور دور تک بیان کی جاتی ہے کہ سرزمین گجرات میں واپی ہے، احمد آباد ہے اور سورت ہے. یہاں کے لوگ بڑے سخی ہیں، سخاوت میں آپ کا ذکر آتا ہے. لیکن میرے بھائی، میں نے پچھلے 1 سال پہلے بھی آپ حضرات کو دیکھا تھا، مسجد کا وہی حال تھا جس طرح آج ہے. اللہ نے وہ دن بھی لایا، تراویح پڑھنا چاہا لیکن نہیں پڑھنے دیا. وہ علم ترا پر جو ہے وہ سسک کر رہ گیا. وہ مسجد میں جمعہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھ سکا، پریشان رہا. وہ پوچھتا رہتا متولی صاحب کو کہ کب آوے مسجد، کب کھلے گی، کب کھلے گی. اللہ نے وہ دن بھی دیے. 2 سال تڑپایا، مسجد سے دور رکھا، 2 سال جمعہ سے دور رکھا، قرآن کی تلاوت سننے سے محروم رکھا. پھر بھی یہ قوم اسی بحثی کے اوپر مبتلا ہے. مسجدیں خالی ہے، خطبے کے وقت آئیں گے. آج تو آپ کی چھٹی ہے، پھر کیوں مسجد میں نہیں پہنچے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ. جیسے ہی اذان کی آواز کان میں آئے، دکان کا شٹر گراؤ، اب کاروبار منع ہے. اذان کی آواز آپ کے کان میں آئے، گھر کے دروازے سے باہر نکلو. آپ پر یہ قدم اٹھانا فرض ہے. آپ کیوں گھروں میں بیٹھے رہتے ہو؟ یہ واپی میں رہ کر مجھے افسوس اس بات کا کہ واپی میں بھی ایسی مسجد ہے جہاں اذان کے وقت صف میں کوئی نہیں ہوتا امام و مؤذن کے علاوہ. محبت ہے آپ سے، میں آپ کو بول رہا ہوں. یہ بھی شوق نہیں ہے کہ آپ دوبارہ مجھے بلاؤ اور مجھے آپ جو ہے ہاتھ میں کور دو اور میرا گھر چلے گا. نہیں، آپ سے محبت ہے اس لیے جملے بول رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ کتنا بہترین اللہ نے عزت دیا، اللہ نے سکون دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے مکان دیا، اللہ نے صاحب اولاد بنایا، صاحب کاروبار بنایا. آپ کے گھر لوگ جو ہے وہ چندہ مانگنے آتے ہیں، آپ کسی کے دروازے پر مانگنے نہیں جاتے. اللہ کا کتنا احسان ہے. اس کے باوجود وہ پکارتا رہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. لیکن ہمارے سروں پہ چوں تک نہ رہیں گے اور ہمارے خیالات تک جو ہے وہ مسجدوں کی طرف نہ جاوے. جمعہ ہے، آ گئے بس آستین چڑھا کر 2 رکعت کیا پڑھی، یوں بھاگے. کہ مولانا صاحب نماز کے بعد دعا ذرا مختصر کرانا، ہم کو جانا رہتا ہے. ہمارا آپ کا ایمان کہاں ہے؟ میرا اور آپ کو اس کا جائزہ لینا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. آج کوئی بولتا نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ دوبارہ بھی اس کرسی پہ آنا ہے. لیکن حق یہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کی ذمہ داری ہے وہ میٹھی بات نہ کرے، وہ لولی پاپ نہ کرے. جو امت کی گمراہی ہے، جو امت میں کمی ہے، وہ اس کو کہے کہ آپ میں یہ کمی ہے، یہ کیوں مسجدیں خالی ہے. قرآن آپ سے کہہ رہا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ. آؤ مسجد کی طرف، اذان ہو چکی ہے. آؤ مسجد کی طرف، اذان ہو چکی ہے. پھر کیا بات ہے؟ میرے بھائیوں، مدینہ گئے ہیں، شادی پہلے بھی ہوتی تھی لیکن کیسی پتہ آپ کو؟ میرے نبی نے کتنا پیارا اور
اور صاف ستھرا دین عطا فرمایا۔ شادی عجیب ہوتی تھی۔ ایک شادی ایسی تھی کہ 10 آدمی ایک ساتھ میں ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا تھا، اور وہ عورت جب حاملہ اور پریگننٹ ہو جاتی تھی پھر بچے کو جنم دیتی تھی تو وہ 10 کو بلاتی تھی۔ وہ جس کو کہہ دیتی کہ تو میرا شوہر ہے اس کو ماننا پڑتا، تو اس کی بیوی بن جاتی۔ شادی کا ایک یہ طریقہ تھا، شادی کا ایک طریقہ تھا 10 سے کم آدمی ایک ساتھ میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرتے۔ پھر اس زمانے میں جوتشی، جس کو قیافہ شناس عربی میں بولا جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا تھا۔ وہ بچے کو دیکھتا تھا اور وہ جن لوگوں نے عورت کے ساتھ غلط حرکت کی ہوتی اس کو دیکھتا تھا، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا یہ تیرا بچہ ہے، تو اس کی بیوی بن جاتی اور یہ اس بچے کا باپ بن جاتا۔ شادی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ نکاح پڑھ کے جب لڑکی آتی تو جو گاؤں کا بڑا ہوتا، صاحب ثروت ہوتا، مال والا ہوتا، خوبصورت ہوتا، بیوی پہلے اس کے پاس جاتی۔ جب وہ حاملہ ہو جاتی اس کے بعد یہ جو ہے پہلے شوہر کے پاس جاتی، اس سے پہلے جو ہے اس کا شوہر اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک طریقہ یہ تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے کہ 2 گواہ ہوتے، ایک وکیل ہوتا اور قاضی صاحب ہوتے، اور لڑکے اور لڑکی کی رضامندی سے پہلے نکاح میں اللہ کا نام لیا جاتا۔ یہ خطبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نام ہے، رسول کی بڑائی ہے، برکت آتی ہے اس سے۔ پھر دونوں کی آپسی رضامندی سے جو آج میرے اور آپ کے یہاں طریقہ رائج ہے، یہ طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا اور فرمایا کہ سنو، جب بچے اور بچی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے ان کا مناسب رشتہ ڈھونڈ کر جو ہے وہ تم نکاح کرا دو۔ یہ مت کہو ابھی تو 25 سال کا بیٹا ہے ایک بنگلے کا انتظام ہو جاوے، ابھی 23 برس کا ہے ایک دکان اور ہو جاوے، ابھی اتنا ہے اور تھوڑا بینک بیلنس ہو جاوے۔ اگر بچہ بالغ ہو گیا ہے اور باپ شادی نہیں کراتا ہے اور لڑکا اگر زنا میں مبتلا ہوتا ہے، لڑکی گھروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تو اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہوگا۔ قیامت میں اس کے گریبان کو پکڑا جائے گا۔ تو نے کیوں جو ہے اس کو نوکری پر لگایا، گلوں پہ کیوں بھیجا، کیوں راتوں کو نوکریوں پر جوان بیٹیوں کو بھیجا، کیوں تو نے ایسے یونیورسٹیوں کے حوالے کیا؟ تیرے پاس کروڑوں روپے تھے میری قوم، تیرے پاس کروڑوں روپے تھے، تو شادیوں میں جو ہے 10-10 لاکھ نہیں 20-20 لاکھ کا خرچہ کرتا تھا۔ تو نے شادیوں میں 3-3 ہزار کو کھانا کھلاتا تھا، 1800 روپے کی ایک ڈش تو بنایا کرتا تھا۔ کیا تو یونیورسٹی نہیں بنا سکتا؟ کیا تو کالجز نہیں بنا سکتا تھا؟ لیکن تو نے نہیں بنایا، تو نے غیروں کے حوالے کیا۔ جہاں جو ہے غلط تعلیم، مخلوط لڑکے لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے اور ٹیچر اور ماسٹر ان کو گندے درس دیا کرتے ہیں، وہاں تو نے اپنے بیٹی کو حوالہ کیا۔ میرے بھائی، اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہوگا۔ قوم کی جہاں ذمہ داری مدرسہ بنانے کی ہے، وہاں اس کی ذمہ داری اسکول بنانے کی بھی ہے، اس کی ذمہ داری کالج بنانے کی بھی ہے، اس کی ذمہ داری ہاسپٹل بنانے کی بھی ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے بیواؤں یتیموں کے لیے سہارا بننے کی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن دے نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجھے اور آپ کو دیا، اور ساتھ ساتھ میں سارے طریقے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں، حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے، آ کر کہا انی خشیت علی نفسی یا خدیجہ، مجھے تو میری جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو نہیں فرمایا کہ آپ تو نماز پڑھتے ہیں، آپ تو روزہ رکھتے ہیں، آپ تو حج پڑھتے ہیں، آپ زکات دیتے ہیں، آپ کا کچھ نہیں ہوگا، نہیں کہا۔ کیا کہا؟ آپ خوف نہ کرے، آپ اندیشہ نہ کرے، آپ لوگوں کے جھگڑے کو نمٹاتے، لوگوں میں آپس میں صلح کراتے، تصل الرحم، آپ رامی
وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، جس کا کوئی نہیں ہوتا آپ اس کے لیے سہارا بنتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ بیواؤں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اوصاف بیان کیے ہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، اللہ کے رسول کو یہ رفائی کام جس کو آج میں نے اور آپ نے چھوڑا ہوا ہے، اس لیے اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور شادی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رشتہ جو بھی خطبہ پڑھا گیا یہ ہوا، فرمایا اس رشتے میں برکت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کہا النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، جس کا خرچہ جتنا کم ہوگا نکاح میں اس کا نکاح اتنا برکت والا ہوگا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ بولے میں بہت موٹی شادی میں گیا ہوں۔ ارے ایسی تو کون سی شادی میں گیا تھا؟ ارے مولانا بہت بڑی شادی میں گیا تھا، وہاں تو 3000 کے ڈیش تھے، میں 4000 لوگوں کو دعوت تھی۔ اس کی نکاح میں وہ نکاح بڑا ہے، لیکن میرے رسول فرماتے النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، وہ نکاح برکت والا ہے جس کا خرچہ سب سے کم ہے۔ خرچہ نکاح میں دو آتا ہے، ایک جو ہے وہ مہر کا خرچہ، بیان کرو تو مہر مسمہ، نہ کرو تو مہر مثل، اس کی پھوپھی دادی کا جو مہر ہے وہ دے دو، اور ایک خرچہ جو ہے وہ لڑکے کا ولیمہ کا خرچہ ہے۔ دونوں خرچہ لڑکے کو دیا، اس لیے کہ بھائی تجھے جوان بچی ملی ہے اور تجھے خوشیاں ملی ہے، اور وہ جوان پلی پلائی لڑکی تیرے گھر آئی ہے، دونوں نعمت تجھے ملی ہے، اس لیے تو ہی خرچہ کر، مہر بھی دے ولیمہ بھی دے۔ لڑکی والے کا تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف عافیت کے ساتھ فاطمہ جا کر یوں فرمایا ام ایمن سے، آج عصر کی نماز کے بعد جو ہے فاطمہ کو علی کے مکان پہ بھیج دینا، نہ کپڑا ہے، نہ جوڑا ہے، نہ کسی قسم کا پائل ہے، نہ جھمکا ہے، نہ ایرین ہے، نہ گلے کا ہار ہے، کچھ نہیں ہے۔ ام ایمن میں گھر میں کام کر رہی ہے، اسی طرح حضرت فاطمہ کو بھیج دیا، کہاں؟ حضرت علی کے مکان پر، فرمایا کہ میں آ جاؤں گا شام کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، نہ بارات ہے، نہ باجا ہے، نہ دھوم ہے، نہ کھانا ہے، نہ منڈپ، کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا ایک کج لڑکی پوری جیم کے ایک کج تو میں ہم چاہوں کہ ذرا بدانا پوچھی لیں، ایک کج لڑکی پوری چھے تو ایسا کیوں نہیں بولتا کہ میں رسول کو راضی کر لوں؟ ایک لڑکی کے چکر میں، ایک لاڈلے بیٹے کے چکر میں شریعت کا جنازہ تو کیوں نکال رہا ہے؟ اس کا جواب دے۔ ہمارے پاس بہانہ ایک ہی بچی ہے، ہمیں ایک ہی لڑکا ہے، اس میں ذرا کر لو، پھر نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ تو ہے ہی نہیں تو اولاد آگے۔ میرے بھائیوں، شادی کو سیمپل بنائے، شادی کو جو ہے کم خرچے میں کرے، اللہ گھر کے جوڑے کو بسائے گا، نیک اولاد کا ذریعہ بنائے گا، تو پتہ چلا کہ آپ جو ہے وہ اہل واپی جمعیت کے تھرو آپ سمو لگن کرا رہے ہیں، تو اس میں آپ اپنا مال لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لیے سہارا تھے، آپ کو بتایا آپ کے پاس مال ہے تو مال دے، غریب ہے تو اولاد دے، اور اگر بھائی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کم سے کم جو ہے دعا کرے کہ ہمارے شہر میں ہونے والے اس پروگرام کو کامیاب بنا، اللہ جس کا نکاح اس میں ہو ان کے لیے جو ہے نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا، اور جو ہے آپس میں ان کو خوب محبتیں عطا فرما، جو رکاوٹیں آ سکتی ہے اللہ تو اس کو ختم فرما۔ میرے بھائیوں، یہ چند بات میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں آپ کا بھائی ہوں، اس لیے مجھے حق ہے آپ کو میں تیز بولوں، ترار بولوں، ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر کہے آپریشن کروں اوپر سے، بولتا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، ایک کج اس میں بول دیا تو آپریشن کرنا پڑے گا، تاریخ لے کے آ جاتے ہیں۔ لیکن مولانا نے اگر بول دیا کوئی بات، وہ کہے گا یہ مولانا منہ پہ بولتا ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، حکمت سے بولنا چاہیے، مصلحت سے بولنا چاہیے۔ 1400 سال پرانا دین میرا اور آپ کے پاس ہے، حضور 1450 سال پہلے بول کر گئے، اور قرآن نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، لکم دینکم ولی دین، تیرا جو ہے بنایا ہوا یہ من گھڑت دین تیرے ساتھ اور میرے نبی
نبی کا لایا ہوا دین میرے ساتھ. ایسا نہیں لکم دینکم تمہارا دین. ان کے پاس دین کہاں ہے؟ ان کے پاس دین نہیں ہے. اس لیے کیا بولیں گے؟ تیرا بنایا ہوا من گھڑت تیرے ساتھ اور میرے نبی کا لایا ہوا دین میرے ساتھ. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول کی محبت عطا فرمائے، نبی کا شیدائی بنائے. اللہ جب تک رکھے عزت و عافیت کے ساتھ رکھے. آئندہ آپ سے درخواست کر کے جاتا ہوں کہ بھائی اذان ہوتے ہی آپ مسجد میں آنے والے بنے، یہ سب کو خالی نہ رکھے. جس مسجد میں بیان نہیں ہوتا ہے لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارا مولوی صاحب نہ بیان کرتا نہیں آورتو. جس مسجد میں بیان والے ہوتے ہیں وہاں مجمع نہیں آتا ہے. امت جائے تو کہاں جائے؟ اللہ ہی رحم فرمائے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، عزت کا معاملہ فرمائے. جب تک رکھے ایمان پر رکھے، جب لے جاوے اللہ کلمہ پر مجھے اور آپ سب کو جو ہے موت نصیب فرمائے. عید و عظمت واز جملہ جہاں آمین بعد و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لے بھائی. اسی طرح کی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.